نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد پسند فرمایا تراویح کو، اور آپ نے 2-3 دن اس کو فرمایا بھی، ادا بھی فرمایا۔ پھر چونکہ رسول پاک سب سے بڑی اتھارٹی تھے دنیا میں اسلام اور ایمان کی، آپ جب کسی کام کو بہت قلب سے پسند فرما دیتے تھے، انڈیکیشن دے دیتے تھے صحابہ کو کہ یہ کام مجھے کس حد تک پسند ہے، لیکن خود اس سے کبھی کبھی آپ توقف فرما لیا کرتے تھے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میں تو ظاہر اللہ کا مقرب ہوں، امت پر بھی اگر یہ چیز فرض ہو گئی تو یہ پتہ نہیں پوری طرح برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، تو اس پہ تھوڑی سی رخصت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو کبھی توقف فرما دیتے تھے۔ لیکن جو آپ کے مزاج شناس تھے، آپ کے پاس بیٹھ اٹھنے والے ہوتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کیا رہے ہیں۔ تو اس تراویح کے بارے میں بھی آپ نے یہی اشارہ دے دیا تھا اپنے مقربین خاص کو کہ آپ کی دلچسپی اس میں ہے۔ صحابہ کرام تو ہر وقت رسول پاک کے پاس بیٹھ اٹھنے والے، ان کے سامنے وحی کا نزول ہونے والا، قرآن ان کے سامنے نازل ہونے والا، اتنے بڑے مزاج شناس، انہوں نے ہر اس چیز کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شریف میں تھی، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت اہمیت کے ساتھ اس چیز کو پکڑ کے رکھا اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کرتے چلے گئے۔ وہی تراویح کے بارے میں ہوا کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں پڑھی جاتی تھی، مسجد میں بہت رش ہوتا تھا، انڈیویجول پڑھی جاتی تھی، سارے اپنے اپنے آگے انڈیویجول کھڑے ہو جاتے تھے، انفرادی دور میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ جو خدشہ تھا اس کی فرضیت کا کہ فرض ہو جائے، وہ خدشہ تو اب نہیں رہا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح وہ پڑھنی شروع فرمائی۔ فرض حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے اور آخر میں وتر پڑھاتے تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تراویح کے امام بناتے تھے کہ وہ تراویح پڑھے، ان کی پیاری آواز تھی۔ اس طرح 20 تراویح پڑھانے کا اہتمام ہونے لگا، اور یہ تراویح اس وقت سے لے کے پھر آج تک امت مسلمہ میں متواتر چلی آ رہی ہے۔ یہ جو ایک مختصر سا اس کا فلسفہ بیک گراؤنڈ ہے۔ کچھ حضرات اس کے بارے میں مختلف قسم کی وہ توجیحات وغیرہ لاتے ہیں کہ جو رسول پاک نے نہیں پڑھی تو اس لیے ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، رسول پاک نے 8 پڑھی ہمیں 8 پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی 8 رکعت آپ کی تہجد کی نماز کی، تراویح کا اشارہ آپ کی طرف سے ملتا ہے اور 20 رکعت کا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 20 رکعت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی داماد اور ان کے بھی۔ تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ خونی رشتے قائم کیے جاتے تھے، اس لیے نکاح کے ذریعے کہ آخرت کے اندر یہ مصاہرت کے رشتے کہلاتے ہیں، مصاہرت یعنی جو ازدواجی رشتے قائم ہوتے ہیں یہ مصاہرت کہلاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے آخرت کا اگر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو یہ سسرالی رشتے، میکے کے رشتے، یہ وہاں ان کی ایک الگ فضیلت ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ ان سے بے شمار خواتین کے نکاح ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اہل بیت کے ان میں آ جائیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی شخص سے نکاح ہو جائے، خواہ وہ طلاق دے دیں، اب وہ حرمت مصاہرت میں آ جاتی ہے۔ حرمت مصاہرت کیا کہلاتی ہے؟ یعنی اس خاتون کی ماں، بیٹی اور جتنے بھی رشتے عام اپنے سگے حرام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک رسپیکٹ بن جاتی ہے، اس رسپیکٹ کی وجہ سے آخرت میں